يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور بھائیوں، 3 باتیں بیان کرنی. پہلی بات، کل ایک بات بیان کی تھی، اس کی تھوڑی وضاحت کرنی. دوسری بات، بڑے نصاب میں اور چھوٹے نصاب میں کیا فرق ہے اور اس فرق پر کیا احکام مرتب ہوتے ہیں. تیسری بات، جیسے سونا اور چاندی گڈ مڈ ہو گئے ہیں، اسی طرح سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں فرنیچر اور گڈ مڈ ہو جاتی ہے. یہ 3 باتیں بیان کرنی. پہلی بات، کل میں نے یہ کہا تھا کہ چھوٹے نصاب سے 5 احکام متعلق ہیں. ان میں سے ایک حکم ہے ذوی الارحام، جن سے رشتہ داری، جس سے جننے کا تعلق ہے، ددیال ہو یا ننیال ہو، ان میں جو قریبی رشتہ دار ہیں، محرم ہیں، ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے. اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت یہ کرنی ہے کہ الاقرب کا قاعدہ ملحوظ رہ کر واجب ہو، اور یہ قاعدہ الاقرب فالاقرب کا جو یہاں نفقے کے وجوب میں ملحوظ رہتا ہے، یہی قاعدہ میراث میں ملحوظ رہتا ہے. میراث میں الاقرب فالاقرب کو میراث ملتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو خرچہ واجب ہوتا ہے وہ الاقرب فالاقرب کا ضابطہ ملحوظ رکھ کر کے واجب ہوتا ہے. بس تل کا بتل کا، الغنم بالغرم، یہ دونوں مسئلے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہے. یہ رسپانسبلٹی شریعت نے رکھی ہے تو یہ بینیفٹ رکھا ہے میراث لوگ، جس کے ذمے یہ خرچہ رکھا ہے انہیں کو میراث بھی ملی. اس لیے 2 مسئلے ایک دوسرے سے ٹچ ہے. پہلے میراث میں اس کو سمجھو، پھر یہاں ہو. میراث میں آدمی کا باپ ہے تو دادا کو میراث نہیں ملے گی. کیوں؟ باپ اقرب ہے، نیئرسٹ ہے، دادا اس سے دور ہے. میت کی ماں ہے تو دادی اور نانی کو میراث نہیں ملے گی. نہ دادی کو میراث ملے گی نہ نانی کو میراث ملے گی، کیونکہ ماں اقرب ہے اور دادی اور نانی اس سے دور ہوگی. اسی طرح سے میت کا بیٹا ہے تو پوتے پوتیوں کو میراث نہیں ملے گی، کیونکہ بیٹا قریب ہے اور پوتے پوتیاں دور ہیں، ان کو میراث نہیں ملے گی. قاعدہ کلی ہے. اور پورے میراث کے احکام کا مدار ہی اس پر، جو اقرب ہے، بھائی اور بہن ہیں تو بھتیجوں کو نہیں ملے گا، بھائی اور بہن کو ملے گا. بھائی بہن نہ ہو اور دوسرا اوپر بھی کوئی نہ ہو تو بھتیجوں کا نمبر آئے. اور بھائی ہیں تو چچا کو نہیں ملے گا، چچا دور ہو گئے. یہاں لوگوں کے درمیان میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے 3 لڑکے تھے. ایک لڑکا باپ کے سامنے مر گیا اور اس کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں، بیوہ ہے، اور 2 لڑکے حیات ہیں اور باپ کا انتقال ہو تو میراث ان 2 لڑکوں کو ملے گی. وہ لڑکا جو باپ کے سامنے مر گیا ہے، اس کے بچے جو ہیں، پوتے پوتیاں، ان کو کچھ نہیں ملے. کیوں؟ یہ لڑکے قریب ہیں میت سے، تو الاقرب فالاقرب کے ضابطے سے جو قریب والے ان کو میراث ملے گی، دور والوں کو نہیں ملے. یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ 2 لڑکے جو ہیں تو بڑی عمر کے ہوں گے، ان کا اپنا کاروبار ہوگا، کھاتے پیتے ہوں گے، اور وہ لڑکا جو مر گیا باپ کے سامنے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں، ان کو ملنا چاہیے کچھ نہ کچھ. یہ کیسا انصاف ہے کہ بڑوں کو تو مل گیا، بیٹوں کو، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے پوتے محروم ہو گئے. یہ لوگ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں. ادھر لوٹو، باپ ہے سالانہ تندرست اور دادا ہے صاحب فراش،
بڈھا ہو گیا ہے، چلنے کے لیے کوئی ذریعہ کمانے کے قابل نہیں، صاحب فراق ہے، تو میراث باپ کو ملے گی، دادا کو نہیں ملے گی۔ یہاں کوئی سوال نہیں کرے، یہاں بھی سوال کرو کہ باپ تو کمانے کے قابل ہے، وہ اپنا کمائے گا، یہ دادا بیچارہ چارپائی پر بیٹھ کے اس کو میراث ملنی چاہیے، مگر یہاں یہ سوال کوئی نہیں اٹھا، لیکن لوگ یہاں سوال اٹھا تو جو میں نے میراث کا ضابطہ بنایا ہے اس ضابطے سے نہیں ادھر سوال ہے، نہیں ادھر سوال ہے، طے شدہ ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ضابطے سے ادھر بھی میراث ملتی، ادھر بھی میراث ملتی۔ اور سوال جو لوگ پیدا کرتے ہیں تو کوئی وجہ ہے، خواہ نہیں پیدا کرتے۔ یہ جو لوگ سوال پیدا کرتے ہیں اس کا جواب سمجھو ذرا۔ جب آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، یعنی مرض موت شروع ہو جاتا ہے، وہ بیماری شروع ہو جاتی ہے جس بیماری میں آدمی مر جاتا ہے، درمیان میں تندرست نہیں ہوتا، تو ایسی بیماری مرض موت کہلاتی ہے، چاہے وہ ہفتے سے شروع ہوئی ہو، مہینے سے شروع ہوئی ہو، سال بھر پہلے شروع ہوئی ہو، جو بیماری ہوئی اور وہ بیماری کنٹینیوس رہی اور اسی میں مر گیا تو یہ مرض موت کہلاتا ہے، موت کی بیماری کہلاتا ہے۔ جب موت کی بیماری شروع ہو جاتی ہے تو آدمی کا اس کے مال پر سے حق اٹھ جاتا ہے، اس کے مال میں حق نہیں رہتا، اب اس مال کے ساتھ اس کے ورثہ کا حق جڑ جاتا ہے، ورثہ مالک تو نہیں ہوئے مگر ورثہ کا حق جڑ گیا، اور اب آدمی کا اپنا مال اپنا نہیں رہا، اب وہ اپنے مال میں سے اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتا ہے، تبرع نہیں کر سکتا، اپنی دوا دارو ہے، اپنا علاج ہے، کھانا ہے، پینا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں سے اپنے مال میں خرچ کر سکتا ہے، لیکن تبرع یعنی کسی کو کار خیر میں دے دے، کار خیر میں نہیں دے سکتا ہے، اب وہ مال اس کا نہیں رہا، اس کے ساتھ ورثہ کا حق جڑ گیا۔ جب تک آدمی تندرست ہے اس کا مال اس کا، وہ اپنی نیڈ اور ضرورت میں بھی استعمال کر سکتا ہے، جہاں چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تبرع کرے، لیکن موت کی بیماری شروع ہوگی، اب نہیں ہو سکتا، اب اپنی ضروریات پر تو وہ خرچ کر سکتا ہے لیکن تبرع نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر اس مرض موت میں کوئی تبرع کرے گا، مثلا اس نے $10,000 ایک مسجد میں دے دی ہے، ایک مدرسے میں دے دی، تو یہ تبرع ہے جو مرض موت میں کیا گیا ہے، اور یہ بحکم وصیت۔ یہ مسئلے بہت باریک مسئلے ہیں، اسے سمجھو۔ البتہ 1/3 میں آدمی کو تبرع کرنے کا اختیار، وصیت کرنے کا اختیار، خرچ کرنے کا، اپنی زندگی میں تبرع کر دے، کسی مسجد کو دے دے، کسی مدرسے کو دے دے، کسی کو گفٹ دے دے، کسی کو ہدیہ دے دے، یا وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد دیا جائے، تو 1/3 تہائی میں وصیت کر سکتا ہے، باقی جو 2/3 ہیں اس میں وہ تبرع نہیں کر سکتا، اپنی ضروریات میں، اپنی دوا دارو کھانا پینا اس میں کر سکتا ہے، یا کوئی ایسی چیز خریدے جو مال کا عوض ہو تو خرید سکتا ہے، مفت میں پیسے نہیں دے سکتا ہے ان 2/3 میں سے۔ اور یہ جو 1/3 ہے، اس 1/3 میں اگر اپنی زندگی میں بیماری میں کوئی تبرع کرے گا وہ بھی بحکم وصیت، اور وصیت کر کے جائے کہ میرے مرے پیچھے اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، میرے نماز کا فدیہ دینا، میرے روزے کو فدیہ دینا، میں نے حج نہیں کروایا ہے میرا حج کروانا، یہ سب تبرع وہ 1/3 میں ہی ہو سکتے ہیں، وہ 2/3 کے ساتھ ورثہ کا حق متعلق ہو۔ اب مر گیا، اب پورا ترقہ دیکھو کتنا ہے، وہ جو $10,000 دیے ہیں کسی مدرسے اور مسجد کو، وہ 1/3 میں آتے ہیں نہیں آتے، 1/3 میں ہے یا اس سے زیادہ ہے، جتنا 1/3 میں ہے اتنا دینا درست ہے، اور باقی وہاں سے واپس لیا جائے، مدرسے سے واپس لیا جائے گا، مسجد سے واپس لیا جائے گا، وہ ورثہ کا۔ ہاں اگر ورثہ عاقل بالغ ہو، عقل مند ہو، کوئی پاگل نہ ہو، اور بچے نہ ہوں، بالغ ہوں، اور وہ اجازت دیں کہ جو ابا نے دے دیا ہے ہمیں منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ورثہ عاقل بالغ نہیں ہے، بچے ہیں، تو بچوں کی طرف سے اجازت نہیں ہو سکتی، کوئی پاگل ہے تو پاگل کا حصہ اس کو ملے گا، اس کی طرف سے اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو زندگی میں تبرع کیا ہے، اور اگر وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے یہ کام کرنا، میری اتنی نمازیں ہیں ان کا فدیہ دینا، میرے اتنے روزے ہیں ان کا فدیہ دینا، میں نے حج نہیں کیا میرا حج کروانا، فلاں مسجد میں اتنا دینا، فلاں مدرسے میں اتنا دینا، تو 1/3 میں سے دیا جائے گا، جتنا 1/3 ہے اسی تک اس کی وصیت آئے گی، آگے 2 میں نہیں۔ ہاں 1/3 سے زیادہ اگر ورثہ عاقل بالغ ہوں اور وہ اجازت دیں تو 1/3 سے زیادہ بھی چلے، یا کچھ عاقل بالغ ہیں اور کچھ بچے ہیں اور کچھ نابالغ ہیں، تو عاقل بالغ اپنے حصے میں سے اجازت دیں تو اجازت ہوگی، ورنہ نہیں۔
یہ بہت باریک مسائل ہیں، اتنے جلدی آپ کے پلے نہیں پڑنے، مجھے جو سمجھانا ہے وہ پلے پڑے گا، یہ سب مسئلے نہیں سمجھانے تھے کہ میں زمین تیار کر رہا ہوں بیج ڈالنے کی۔ اس پوری تفصیل سے آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ مرنے والے کا آخر تک اختیار 1/3 میں رکھا ہے شریعت۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ ایمرجنسی نیڈ کے لیے، اچانک ناگہانی کوئی ضرورت سے پیش آ سکتی ہے۔ یہ لڑکا جو باپ کے سامنے مر گیا ہے، اس کے بچے پوتے چھوٹے چھوٹے ہیں، دادا کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں ان پوتوں کے لیے وصیت کرے۔ باپ دادا اگر وہ کمزور ہے تو اس کے آدمی پوتے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دادا کے لیے 1/3 میں سے وصیت کرے۔ یہی وہ ایمرجنسی نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ لہذا دادا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب میں مروں گا تو میرے 2 لڑکے میراث لیں گے، یہ بچے پوتے سے محروم رہ جائیں گے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی حیات میں ان کے لیے وصیت کرے۔ ان کا باپ زندہ ہوتا تو 3 بیٹے ہوتے، ایک بیٹے کی وہ میراث پاتا، اتنی کرے یا اس سے بھی زیادہ کرے، لیکن 1/3 میں سے کرے گا، آگے نہیں جائے گا۔ اس کو اور واضح کرنے کے لیے میں ایگزامپل بیان کروں۔ میرے 11 لڑکے تھے، ان میں سے جو سب سے بڑے لڑکے تھے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، وہ شہید۔ ان کے 2 لڑکے، ایک مہینے کا تھا اور 1 سال 1.25 سال کا۔ وہ جو اللہ نے طے کیا تھا وہ ہو گئے۔ جب میرے گجرات میں سے میرے سارے خاندان کے بھائی بہن چچا پھوپھی ماموں سب، حادثہ بڑا سخت تھا، وہ سارے دیوبند آئے۔ تو ان تمام جب وہ سب دیوبند آئے تب اس وقت میں نے ان سب کو ایک وصیت کی ہے۔ سب سے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اب میرے 10 لڑکے ہیں، 2 لڑکی ہیں، 10 لڑکے، یہ جو 2 پوتے ہیں یہ 2 لڑکوں کی میراث پائیں گے۔ جب میں نہیں ہوں گا تو ان 2 پوتوں کو میرے 2 لڑکوں کی میراث ملے گی۔ اور میں نے انہیں بتایا کہ اگر یہ 2 لڑکوں کی میراث پا کر کے بھی 1/3 سے نیچے رہیں گے، کیونکہ 10 تو میرے لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، تو 10 دونا 20 اور 2 22 حصے جب ہوں گے تو اس کا 1/3 تو بہت سارا ہے۔ تو میں نے اس وقت وصیت کی تھی، فوراً ان کے باپ کے انتقال کے 15 دن کے بعد میں نے وصیت سارے خاندان کو کی ہے کہ جس دن میں نہیں ہوں گا میری میراث میں یہ 2 پوتے 2 لڑکوں کی میراث پائیں۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں، اب میں جب بھی مر جاؤں گا میراث تقسیم ہوگی، جب تک میں زندہ ہوں اپنے بچوں کی طرح اپنے بیٹوں کی طرح انہیں پال رہا ہوں، وہ میری ہی تربیت میں، ان کی ماں کی شادی ہوگی وہ میری ہی تربیت میں ہے، میں ان کو پال رہا ہوں، اور جس دن میں مروں گا اس دن وہ 2 بیٹوں کی میراث پائیں گے، کوئی اشکال کھڑا نہیں ہوگا۔ مگر ہوتا کیا ہے، دادا لے تو لال کرتا ہے، آج کل کرتا ہے، اور اچانک دادا گئے، اب وہ پوتے محروم رہ گئے، اب اعتراض کھڑا ہو گیا۔ تو یہ اعتراض اسلام پر لوگ کرتے ہیں اعتراض، حالانکہ یہ اعتراض اسلام پر نہیں ہے، اس دادا کی حماقت پر، اس دادا کی حماقت نے اسلام پر اعتراض کھڑا کر۔ حالانکہ آدمی کو ایک سیکنڈ کا اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، پہلی فرصت میں 1/3 میں شریعت نے آخر تک اختیار رکھا ہے تبرع کا، تو یہ پوتوں کے لیے پوتیوں کے لیے جو بچے ہیں ان کے لیے وصیت کر دو، تو اسلام پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہنا یہ ہے کہ کچھ اعتراض اسلام پر ہوتے ہیں ہماری بے عملی سے، ہمارے اسلام پر صحیح عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور ان کا حصہ نہیں ہے۔ جو اقرب فالاقرب بیٹے اقرب ہیں وہ حصہ پائیں گے، یہ نہیں پائیں گے۔ اور اگر یہ وہ ان کی ضرورت ہو تو میں نے 2 پوتے ہیں، ان کے 2 بیٹوں کی وصیت کی، لیکن اگر ضرورت پڑے تو میں اسے زائد بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ 3/4 تک مجھے وصیت کرنے کا حق ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسا میراث میں قاعدہ ہے اقرب فالاقرب کا ادھر بھی اور ادھر بھی، اور لمبائی میں بھی ایک تو اصول ہیں، باپ دادا کی طرف، ماں دادی کی طرف، ایک فروع ہے بیٹا پوتا پر پوتا کی طرف، اور ایک یوں ہے، پہلی اصل ہے باپ کے فرع یعنی بھائی بہن، پھر اور اوپر دادا کی فرع چچا پھوپھی وارث نہیں ہوتی، ذریع الرحم میں جاتی ہے، چچا اسبا میں۔ یہ جو میراث کے احکام ہیں وہ ڈیپینڈ ہیں، زندگی میں خرچہ دینا پڑتا ہے، لہذا ناطے میں ددیالی یا ننیالی رشتہ داری میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جس کے پاس مال نہیں ہے، جو کمانے کے قابل نہیں ہے، محتاج ہے، تو ایسوں کا خرچہ جو واجب ہوگا وہ الاقرب فالاقرب کے قاعدے سے واجب ہوگا، اور مال نہیں ہوگا تب واجب ہوگا۔ یہ قاعدہ بھی عام، ہمارے بچے ہیں، اگر ان بچوں کے پاس ان کا اپنا مال ہے تو
تو باپ کے ذمے ان کا خرچہ نہیں ہے، وہ بچے کی جو مال ہے اسی میں سے اس پر باپ خرچ کرے، حتیٰ کہ عید الفطر آئے گا تو ان کا صدقہ فطر بھی ان کے مال میں سے ادا کرے۔ باپ کے ذمے کب ہے؟ جبکہ اولاد کے پاس مال نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر بچوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو باپ کے ذمے ہے، لیکن ان ملکوں کے اندر اگر اولاد کے پاس مال ہے، چاہے وہ 1 مہینے کا بچہ ہے، مگر اس کے پاس مال ہے تو اس کا خرچہ اس کے مال میں ہے، باپ کے ذمے نہیں۔ اسی طرح خاندان کا کوئی بھی ہے، بوڑھا، بیوہ، اپاہج، مگر اس کے پاس مال ہے، اس کا مال ہے، اس کا خرچہ اسی کے مال پر ہے، دوسرے پر نہیں۔ لیکن اگر اس پر مال بھی نہیں ہے تو پھر کما کر کھائے، حرام سے کما کر کھائے گا، لیکن کمانے کے قابل بھی نہیں ہے تو پھر جو نیرسٹ ہے، اقرب ہے، اس پر صدقہ واجب ہے۔ مثلا پھوپھی بوڑھی ہو گئی بیچاری، مگر اس پھوپھی کے بیٹے ہیں تو ان بیٹوں پر خرچہ واجب ہے۔ یہ جو بھتیجا ہے، بھتیجے پر نہیں ہوگا، اس پھوپھی کا تو بھتیجا ہے، اس بھتیجے کی پھوپھی ہے، مگر اس پھوپھی کے بیٹے ہیں تو بھتیجے پر خرچہ واجب نہیں ہے، اس پھوپھی کے بیٹوں پر خرچہ واجب ہے۔ ہاں بیٹے اگر قلاش ہیں یا بیٹے ناہنجار ہیں، وہ پھوپھی کو دیکھتے ہی نہیں، تو پھر اخلاقی، شرعی نہیں، اخلاقی ذمہ داری اس بھتیجے پر آتی ہے، شرعی ذمہ داری اس کے بیٹوں پر ہے کہ میراث وہ پائیں گے تو خرچہ ہو جائے۔ لیکن اخلاقی جب بیٹے ناہنجار ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، یا بیٹے کے قلاش ہیں، تو ایسی صورت میں اخلاقی طور پر اس بھتیجے کو اپنی پھوپھی کا خرچہ دینا چاہیے، شرعاً واجب نہیں، شرعاً واجب تو اوپر ہے، کیونکہ پھوپھی مرے گی اس دن میراث اس کے بیٹے پائیں گے، بھتیجے کو میراث نہیں ملے گی۔ لیکن اگر پھوپھی کا کوئی ہے ہی نہیں، یہ بھتیجا ہی وارث ہے، پھر اس کی میراث اس بھتیجے کو ملے گی، لہٰذا اس کا نفقہ بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ تو کل کی بات کی وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، چھوٹا نصاب اور بڑے نصاب میں 2 فرق۔ ایک تو کل میں نے بیان کیا تھا کہ بڑا نصاب اموال نامیہ سے بنتا ہے، یعنی ایسے مالوں سے بنتا ہے جو مال حقیقتاً بڑھتے ہیں یا حکماً بڑھتے ہیں، ولو تقدیر۔ اور چھوٹے نصاب میں ہر چیز شامل کی جاتی ہے، چاہے وہ بڑھتی ہو چاہے نہ بڑھتی۔ یہ فرق میں نے کل بیان کیا۔ دیکھو بڑا نصاب اونٹوں سے بنتا ہے تو وہ بڑھتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ گائوں بھینسوں سے بڑا نصاب بنتا ہے تو وہ بچے کو پیدا ہوتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، جانور دودھ دیتے ہیں۔ بڑا نصاب بھیڑ بکریوں سے بنتا ہے تو ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اون نکلتی ہے، دودھ نکلتا ہے۔ بڑا نصاب ڈالر سے پیدا ہوتا ہے، کرنسی سے بنتا ہے، اموال تجارت سے بنتا ہے، سونا چاندی سے بنتا ہے۔ تو اموال تجارت تو بزنس میں نفع ہوتا ہی بڑھتا ہے، اور یہ جو ڈالر جو ہیں اگر نہیں بڑھتے ہیں تو آپ کا قصور ہے، نہیں بڑھتے ہیں، کیوں انہیں گھر میں رکھ چھوڑیں؟ اور گولڈ اور سلور نہیں بڑھتے ہیں تو آپ کا قصور ہے، آپ نے کیوں انہیں گھر میں بکسوں میں رکھ رکھا ہے؟ یہ تو بڑھانے کی چیز ہے۔ اصل کرنسی تو گولڈ اور سلور ہی ہے، اس کا قائم مقام یہ ڈالر ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے تجارت حقیقتاً بڑھتے ہیں، یہ حکماً بڑھتے ہیں، اگر کوئی نہ بڑھائے اس کا قصور ہے۔ باقی یہ گولڈ، سلور اور کرنسی بڑھانے ہی کے لیے، اس لیے شریعت نے ان کو بڑھنے والا مال مان لیا ہے حکماً۔ یہ جو مال ہے کتنے مالوں سے بڑا نصاب بنتا ہے، اور چھوٹے نصاب میں ہر چیز شامل ہو، جو بھی ضرورتوں سے زائد ہے وہ شامل۔ لہذا ایک فرق تو یہ کہ بڑا نصاب اموال نامیہ سے بنتا ہے اور چھوٹے نصاب میں ہر چیز شامل ہے۔ دوسری فیسلٹی، بڑا نصاب مالک ہونے کے بعد میں جب سال گزر جائے نصاب پر، ہولان ہول ہو جائے، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 1 سال تک وہ نصاب اس کے پاس ملکیت میں رہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑھنے کے لیے، حقیقتاً بڑھنے کے لیے، حکماً بڑھنے کے لیے ایک مدت چاہیے، جس مدت میں بڑھے گا تو 5 منٹ میں تھوڑی بڑھ جائے۔ جانور بڑھیں گے تو سال بھر میں بڑھیں گے، تجارت کے مال دوسرے کرنسی بڑھیں گے یا بڑھائے جائیں گے تو ایک مدت چاہیے جس میں بڑھے۔ اس لیے ہولان ہول یعنی پورا سال اس نصاب پر گزرنا چاہیے، یہ شرط بڑے نصاب کے لیے ہے، چھوٹے نصاب کے لیے نہیں۔ چھوٹا نصاب آج مالک ہوئے اور 2 دن کے بعد عید آ گئی، صدقہ فطر ادا کرو کہ یہ چھوٹا نصاب ہے، میں تو اس کا مالک ہوا 2 دن پہلے ہوئے، باقی نہیں صدقہ فطر ادا کرو، قربانی آ گئی قربانی کرو، اس پر ہولان ہول شرط نہیں۔ تو بڑے نصاب میں احکام زیادہ ہیں تو فیسلٹی بھی زیادہ ہے، اور چھوٹے نصاب میں احکام ہلکے ہیں۔ صدقہ فطر کیا حکم ہے؟ کتنا بنا رہے ہیں صدقہ فطر؟ $5 کیا چیز معنی رکھتے ہیں، یا قربانی ہے کیا معنی رکھتی ہے؟
اور زکات میں تو جتنا مال ہوگا اس کے اعتبار سے 2.5% جائے گا. تو اس لیے یہ تو ہلکے ہلکے احکام ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی شرط نہیں، مولانا ہال کی سال گزرنے کی شرط نہیں، اس کے لیے شرط ہے. اب سنو، یہ جو بڑے نصاب کے لیے سال گزرنے کی شرط ہے، اس میں مال مستفاد کے لیے حولان ہال شرط نہیں ہے، نصاب پر سال گزرنا شرط ہے. نصاب یعنی آپ کتنے نصاب بنایا تو 1400 پونے $1500 نصاب ہے. ایک آدمی کی دکان میں $2000 کا مال ہے. یہ مال کنٹینیوس پورا سال اتنا یا اس سے زائد رہا، نصاب سے نیچے نہیں آئے، تو نصاب پر اب ظاہر ہے کہ روز نفع $1، $2، $5، $10، $20 روزانہ نفع ہوتا رہتا، ہوتا سال ہوا تو 2000 تھے تو سال کے بیچ میں 3500 ہو گئے. اب یہ جو 1500 سال کے بیچ میں کمائے، ان میں سے ایک ہر جز پر حولان حول شرط نہیں ہے، سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ جو نصاب ہے، نصاب پر سال پورا ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال، ایک آدمی ہے صاحب نصاب ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، $3000 کا مالک ہے، زیادہ کا مالک ہے. اس نے ایک مکان بیچا یا کوئی چیز بیچی اور اس کے پیسے آئے، جو اس کا زکات کا سال پورا ہوتا ہے اس سے 1 ہفتہ پہلے وہ مکان بیچا تھا، اس کے پیسے آئے، زمین بیچی تھی، اس کے پیسے آئے، گھر کا اناج بیچا تھا، اس کے پیسے آئے. ان پر بھی زکات، جب سال پورا ہوگا ان پر بھی زکات. کہ یہ تو میرے پاس 15 دن پہلے آئے ہیں پیسے، آنے دو. جو مال آ رہا ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، نصاب پر سال گزرنا چاہیے. لہٰذا نصاب پر جب سال پورا ہوگا اس دن جو کچھ مال ہے سب پر سب کی زکات دیں. بہت سے لوگ اپنی ڈیٹ فکس نہیں کرتے. ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی ایک متعین تاریخ کرے کہ میرا یہ سال اس تاریخ میں ختم اور اس تاریخ سے اگلا سال شروع. ایسا ہر شخص کے ذمے ایک تاریخ متعین کرنا ضروری. مثلا میں نے اپنے کاروبار کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے رمضان کی عید. رمضان کی عید آئی تو پچھلا سال ختم، اب عید کے دن سے اگلا سال شروع ہو. لہذا عید کے دوسرے دن میرے بچے تمام میرا کاروبار اسٹاپ کر دیتے ہیں اور پھر تمام اسٹاف دکان کا، گھر میں جتنی کتابیں ہیں سب نکال کر کے صاف کریں گے، لکھیں گے، لسٹ بنائیں گے. اور جب مکمل لسٹ بنائیں گے تب کاروبار شروع ہوگا، بکری شروع ہوگی. اس سے پہلے بکے گا نہیں. 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، کوئی چیز نہیں بیچی جائے. پھر اس کے بعد شروع ہو گیا. اب میں لوٹوں گا تو وہ لسٹیں تیار ہیں، ان لسٹوں کو میں سارٹ آؤٹ کر کے ان کا سب کا زکات کا حساب نکالوں. باقی ایسا ہر شخص کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کوئی معین تاریخ کرے. کچھ لوگ ایسا کچھ خاص اہتمام نہیں کرتے ہیں. ہو گیا سال پورا ہو گیا، ہو گیا دوسرا کب پورا ہوا معلوم نہیں، کب ہوا شروع معلوم نہیں. یہ ٹھیک نہیں. بعض مرتبہ اس میں بہت نازک مسئلہ آتا ہے. مثلا ایک آدمی نے عید کے دن کو متعین کر رکھا، پھر اس کی رائے یہ ہوئی کہ وہ پیچھے پڑتا ہے اور رمضان کے شروع کی تاریخ مقرر کرتا ہے، یا رمضان کے شروع کی مقرر تھی وہ آگے بڑھتا ہے اور رمضان کی ختم پر تاریخ مقرر کرتا ہے. تو اگر پیچھے پڑتا ہے تو نو پروبلم، کیونکہ اب اگلے سال جب اس نے تاریخ بدل دی تو اگلے سال وہ 11 مہینے پر سال پورا کر کے زکات دے گا. لیکن اگر آگے بڑھ گیا ہے، رمضان کی پہلی تاریخ طے کی اور کسی مسئلے سے اس نے رمضان کی ختم، تو 1 سال سے 1 مہینے کی مزید زکات دینی پڑے گی، کیونکہ اب وہ سال 12 مہینے نہیں ہوئے، 13 مہینے ہو گئے. اور آگے عید سے عید تو مہینے سال ہوگا، اور یہ 1 مہینہ، یہ 1 مہینے کی حصہ رسل زکات الگ نکالنی پڑے گی. کیسے نکالیں گے؟ بہت آسان مسئلہ ہے. آپ نے نکالا، آپ کی مثلاً $20,000 ہیں، آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ 2.5% اتنے. یہ جو 2.5% نکلا ہے اسے 13 سے ملٹیپل کر دو، ملٹیپل نہیں ڈیوائڈ کر دو، تو 1 مہینے کی زکات نکلی. جب وہ جو آپ کی زکات نکلی ہے اسے آپ نے 13 سے، یہ 13 مہینے کی نکلی، نہیں 13 سے نہیں 12 سے، اس کو 12 سے ڈیوائڈ کر دو تو حاصل قسمت 1 مہینے کی آئے گی. یہ زکات دو اور اتنا ایک حصہ 12واں حصہ اور دو، تاکہ یہ 1 مہینہ جو زائد آپ نے آگے بڑھا دیا اس کی زکات. بہرحال یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، آگے بڑا سخت مسئلہ ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ اہتمام اور خیال رکھنا ضروری ہے اور معین تاریخ کر کے اس کے مطابق چلنا. وہ مسئلہ میں نے دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ سال کے بیچ میں جو مال آتا ہے، یہ جو تجارت ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا نفع ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نے مکان بیچا ہے، اس کی بڑی رقم آئی اور آج سال پورا ہونے سے 15 دن پہلے،
تو ان کی زکات دینی ہے یا اس کا جب سال پورا ہوگا تب دیں گے؟ جواب یہ کہ اس کی زکات دینی ہے. مال کے ہر حصے پر سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے، نصاب پر سال پورا ہونا ضروری ہے. صاحب نصاب ہوا، پورے سال صاحب نصاب رہا، تو جس دن سال پورا ہوا اس دن جو کچھ اس کے پاس مال ہے سب کی زکات دیں گے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان میں آپ نے $25,000 لگا رکھے، ان میں سے کچھ فرنیچر میں، کچھ مشینری میں اور کچھ بزنس گڈس پر. پھر آپ کا کاروبار دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک بزنس ہے یعنی چیزیں لاتے ہیں بیچتے ہیں، اور ایک پروڈکشن ہے، خام مال لاتے ہیں چیزیں تیار کرتے ہیں اور پھر اسے بیچتے ہیں. پکڑے بیٹھے ہو یہاں مجھے بار بار خیال جاتا ہے کہ اللہ کے بندے کو کیا ہوگا. میرے یہاں کلاس میں اگر وہاں کوئی ناک میں انگلی ڈالتا ہے میں اسے ٹوکتا ہوں، کیوں بھی ناک میں انگلی کیوں ڈالی؟ وہ ناک میں انگلی ڈالتا میرا دماغ متاثر ہوتا ہے سوچتے. میں مقرر نہیں ہوں، میں تو مدرس ہوں، سبق پڑھاتا ہوں. مقرر کیا سب چلتا ہے، بیٹھے بیٹھے سوتے رہو اپنی تفریح کرتا ہے، لیکن مدرس کے لیے بہت مشکل ہے. تو جو آپ کی دکان ہے اس میں جو تجارت بزنس کا سامان ہے، بیچنے خریدنے کا سامان ہے، اسی پر زکات ہے. آپ کی دکان میں فرنیچر ہے، کوئی چھوٹی موٹی مشینیں ہیں یا میز کرسی ڈیکوریشن وغیرہ، اس میں جو خرچ ہے اس کی زکات نہیں. جو آپ کا اسٹاک ہے، آپ لاتے ہیں بیچتے ہیں، لاتے ہیں بیچتے ہیں، یہ اسٹاک سارا گنیں. اور جو فرنیچر ہے، چھوٹی موٹی مشینیں ہیں، ڈیکوریشن ہے، اس کی کوئی زکات. یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے آپ کا کارخانہ ہے تو یہ پروڈکشن ہے، یہ تجارت کا سامان نہیں، یہ پروڈکشن ہے. آپ خام مال لاتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، سوچ لائے بنیان بنائے اور بنیان سپلائی کی ہے، ساکس بنائے ساکس سپلائی. تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو مال آپ نے تیار کیا ہے جو سپلائی کریں گے اس میں بھی زکات ہے، اور آپ کے گڈاؤن میں جو خام مال پڑا ہوا ہے اس پر بھی زکات. لیکن میری رائے یہ نہیں، فتوا میں نہیں دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ جو مال تیار ہوا اور جب یہ سپلائی ہونے کے قابل ہو گیا اور سپلائی ہوگا یہ اموال تجارت، اور یہ جو خام مال ہے یہ اموال تجارت میں شمار نہیں کرتا ہوں. مگر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ خام مال بھی اموال تجارت میں. لہذا آپ کے کارخانے میں جو میٹیریل ہے جس سے ساکس تیار ہوں گے، بنیان تیار ہوں گے، اور جو بنیان تیار ہو گئے ہیں یا جو سپلائی ہو گئے ہیں، پیسے آنے والے ہیں، یہ سب تجارت کا مال گنا جائے گا. اور یہ جو مشین ہے، یہ مشین جو مشینیں ہیں بڑی بڑی قیمتوں کی مشینیں ہیں، ان کی زکات واجب نہیں. جیسا وہاں جانوروں نے کہا تھا کہ جو جانور عوامل ہیں کام کاج کے لیے، ہل چلنے کے لیے بیل ہیں، اونٹ ہیں، وہ سامان ڈھونے کے لیے، ان میں زکات نہیں. اسی طرح سے یہ مشینریاں ہیں، ان میں بھی زکات نہیں. جو تجارت کا سامان ہے ان کے اندر زکات واجب ہے. دکان کے اندر فرنیچر وغیرہ کو زکات نہیں، جو بیچنا لینا دینے کا. اور کارخانے میں خام مال اور جو تیار مال اور جو سپلائی ہونے کے یہ سب تجارت کا، مشین کی تجارت میں نہیں. یہ 3 مسئلے جو بیان کرنے تھے وہ میں نے بیان کیے، اور یہ تیسرا مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے کہ بعض جگہ چونچوں کا مربع ہو جاتا ہے، وہ ہے شیئر. یہ جو شیئر ہے اسٹاک ایکسچینج، یہ جو شیئرز ہیں یہ گڈ مڈ ہیں، ان کا عجیب و غریب مسئلہ ہے. اور 3 قسم کے شیئرز ہیں. ایک شیئرز تو وہ ہیں کہ جن کے پیچھے ان کے بیک میں کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں، صرف گیمبلنگ ہے، بس وہ شیئرز ہی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور کچھ اس کے بیک پر کچھ نہیں. ایسے شیئرز جائز ہی نہیں. جن شیئرز کے پیچھے کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں، وہ خود ہی شیئرز ہی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، یہ شیئرز جائز ہی نہیں. دوسرے شیئرز وہ ہیں جن کے بیک پر پراپرٹی. اب بیک میں پراپرٹی جو ہے وہ 2 طرح کی. چھوٹے موٹے کاروبار ہیں، ایک ہوٹل کی، ایک دکان کی، 4 آدمیوں نے اس میں بڑے مساوی پیسے لگائے، $25,000 اس میں لگائے، $1,00,000 سے کاروبار شروع کیا. تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس $1,00,000 ہے، اس میں سے فرنیچر میں، ڈیکوریشن میں، مشینری میں کتنا ہے اور دکان میں کتنا مال ہے، اور وہ 4 حصوں پر کیا جائے گا تو ہر ایک کے حصے میں کتنا آئے گا اس کی ہر ایک بتا دیں. اور اگر ایسا کر لیں، ہمارے پالنپوری بمبئی میں ایسا کرتے ہیں، ہمارے پالنپوریوں کی کوآپریٹ بہت کاروبار ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ سب حصے داروں کی طرف سے زکات بھی مشترکہ ہی نکال دی جائے.
تو وہ سب کے حصہ رسد 1 پیسے کا حصہ ہے، 5 پیسے کا حصہ ہے، 10 پیسے کا حصہ ہے، وہ مشترک زکات سب کی نکال دی تو بھی کوئی ہے۔ تو یہ جو بیک پر یہ شیئر ہے، یہ جو 25 آدمی مل کر ہوٹل کیے ہوئے ہیں، یہ شیئر ہولڈر، یہ 4 آدمیوں نے جو دکان کر رکھی ہے 4 شیئر ہولڈر، اور اس کے پیچھے بینک میں پراپرٹی ہے، تو اس میں الگ اور چھوٹا کاروبار ہے تو یہ الگ کرنا آسان ہے کہ اتنا الگ اور یہ اتنا زکاتیبل مال، اور ہر ایک کا اتنا شیئر اس کو بتا دیا جائے تو وہ ادا کرے، زکات نکالے اپنی، یا سب کی طرف سے کمپنی نکال دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شیئر تو بہت بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ٹاٹا اور برلا، بڑے بڑے کارخانے معاملات ہیں اتنے پھیلے ہوئے، تو ان شیئر کے بیک پر پراپرٹی ہے، مگر اس پراپرٹی میں سے ہزاروں لاکھوں شیئر ہیں، ہر آدمی کی پراپرٹی الگ کر کے اس کا حصہ الگ کر کے بتلانا کہ تیرا اس پراپرٹی میں اتنا حصہ ہے، مشکل۔ تو ایسی جگہ پر مفتی کرام نے ان شیئرز ہی کو مال تصور کر، جیسے کاغذ کی نوٹ ہے، یہ نوٹیں ہی مال ہے، حالانکہ نوٹیں کچھ نہیں، دیکھا تھے یہ تو ابھی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ 100 کا ڈالر کا نوٹ کینسل، تو آپ کی انگیٹھی جلانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ لیکن بہرحال گورنمنٹ کی ساتھ پر یہ 100 ڈالر کا نوٹ اس کو ایک مال تسلیم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو شیئرز ہیں جن کی آپ کے پاس سند ہے، کاغذ ہے تو کچھ نہیں، مگر علماء کرام نے ان شیئرز ہی کو مال تسلیم کر دیا۔ لہذا جب آپ کا سال پورا ہو اس وقت آپ کے شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہی آپ کا مال ہے، گویا وہ آپ کی نوٹ ہے، گویا وہ آپ کی بینک نوٹ ہے، اور اس پر آپ زکات ادا کریں، کیونکہ ان کے پیچھے پراپرٹی ہے، اس میں سے فرنیچر مشینری میں کتنا ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل، اس لیے مجبور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس صورت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو تیسری قسم کے بڑے بڑے کارخانوں کے اور شیئر ہیں یہ خود ہی مال ہے، اور جس دن آپ کا سال پورا ہوتا ہے اس دن آپ کے شیئر کے جو ویلیو ہے وہ ویلیو پکڑ کر کے آپ اس کی زکات ادا کریں۔ چھوٹا کاروبار ہے، اس کے بیک پر جو پراپرٹی ہے اس کو الگ کی جا سکتی ہے، تو اس میں جو بزنس کا سامان ہے اس کا حساب کر کے حصے داروں کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے حصے میں اتنی پراپرٹی میں گیا، اتنا گڈ ول میں۔ اور وہ کاروبار کہ جن کے بیک پر کچھ ہے ہی نہیں، وہ ایسے ہوائی شہر چلتے ہیں، وہ شہر انجائز ہی نہیں۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو بیان کیے۔ اب اگر آپ حضرات کی ضرورت کا کوئی مسئلہ رہ جائے تو کل تک چھوٹے چھوٹی یادداشت بناؤ، کوئی تفصیل لکھنا نہیں ہے، آپ کی ضرورت کا کوئی مسئلہ اشارے کر کے امام صاحب کو پہنچ جاؤ تو آپ حضرات کی ضرورت کے جو مسئلے ہیں ان کو کل بیان کر دوں گا، میرے ذہن میں سے اتنے میں نے بیان کر دی۔